صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، تکبیر ٹی وی کے نوٹنگم اسٹوڈیو سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج انتہائی ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، اور وہ ہے کہ خواتین کو اسلام نے کیا کچھ دیا. ناظرین کرام، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رب ذوالجلال نے اس نظام ہستی کو جب تخلیق فرمایا تو اشرف المخلوقات کا تاج حضرت انسان کے سر پر سجایا، اور انسان بنیادی طور پر مرد اور عورت دونوں نفوس پر مشتمل ہے. اس رب ذوالجلال نے فطری، جنسی اور صنفی خودآداد صلاحیتیں جو مرد و عورت کو عطا فرمائیں، اسی کے موافق ان کی ذمہ داریاں بھی انہیں سونپیں. اگر مرد کو الرجال قوامون علی النساء فرما کے ایک رسپانسبل بنایا، ذمہ دار بنایا، ایک مرتبہ اور ایک سٹیٹس اس کو دیا، تو ایک عورت ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بہن یا بیٹی کی حیثیت سے اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتی ہے. اگر ہم اس بات پر غور و تدبر کریں کہ اسلام نے عورت کو کیا کچھ دیا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات و واقعات کا بلا کم و کاست انتہائی انصاف اور دیانت کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے اور آپ کی بعثت کے بعد عورت کو معاشرے کے اندر مقام کے حوالے سے وقوع پذیر رہے. ناظرین کرام، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، کہ کسی چیز کی شناخت اور پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے. اگر تاریکی اور اندھیرے کا وجود نہ ہوتا تو شاید روشنی کو ہم سمجھ نہ پاتے. اگر جہالت نہ ہوتی تو علم کی قدر کرنا بھی شاید ہمارے لیے مشکل ہوتا. اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی تو دن کی روشنی کے قدردان بہت کم ملتے. چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوا کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ عورت کا مقام و مرتبہ جو حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے بعد قرآن عزیز کے نزول کے وقت اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ان بابرکت اور پاکیزہ لیل و نہار میں دیا گیا، وہ مقام و مرتبہ ایک طرف رکھا جائے اور اس کے مد مقابل جو معلوم تاریخ میں عورت کے احوال و واقعات ہمیں ملتے ہیں، مدلل طور پر ان کا جائزہ لیا جائے، تو پھر اس حقیقت کو سمجھنے میں کہ اسلام نے عورت کو کیا کچھ دیا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لا، ایک قانون جسے رومن لا کہا جاتا ہے، ایک وقت میں اس کو قوانین کا جنم داتا کہا جاتا تھا،
اور اس قانون کو انسانیت کا رکھوالا اور انصاف کا ایک نمائندہ باور کیا جاتا تھا۔ اگر اس میں ہم عورت کے مقام و مرتبے کو دیکھیں کہ رومن لا نے عورت کو کیا مقام دیا تھا، تو وہاں ہمیں ملتا ہے المرأۃ بین الفقہ والقانون، جو ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑے مدلل طور پر رومن لا میں عورت کا جو مقام تھا اس کو پیج نمبر 15 اور 16 پہ لکھا ہے کہ اس دستور کے مطابق جو مغرب میں اور خصوصی طور پر یورپ میں ایک عرصے تک رائج العمل رہا، عورت کی حیثیت یہ تھی کہ کنبے کا جو سربراہ تھا اس کے پاس یہ اختیار ہوا کرتا تھا کہ وہ چاہے تو عورت کو قتل کر دے، اپنی بہو بیٹی کو بیچنے تک کا اس کے پاس اختیار موجود تھا، اور ان کی زندگی کو ختم کرنے پر بھی قانون اس کو طاقت عطا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہی بات محمد یوسف القرضاوی انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر بالتحقیق لکھی ہے کہ رومن لا اس میں مرد کو عورت کے مقابلے میں یہ قانون دیا گیا، یہ حق دیا گیا تھا، اور جو عورت تھی اس کو اس حد تک مظلوم اور مقہور بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر فلسفہ یونان ایک دور کے اندر اس کا بڑا عروج تھا۔ بقراط، سقراط، ارسطو، افلاطون جیسی شخصیات اس یونان کے اندر حکمت کے بڑے علمبردار تھے۔ یونان کا طوطی بولتا تھا، لیکن یونانی قانون کے اندر عورت کی حیثیت کیا تھی؟ یونانی قانون میں ایک عورت کو سرے بازار فروخت کیا جا سکتا تھا، وراثت کے اندر عورت کا کوئی حق نہیں تھا، اور قانونی طور پر عورت کو پلید اور ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ ساری زندگی مرد کے شکنجے کے اندر وہ قید رہتی تھی۔ شادی سے قبل جو اس کا گارڈین ہوتا اس کے زیر دست قید و بند کی زندگی گزارتی، اور شادی کے بعد یہی صعوبتیں خامند کے پنجائے استبداد میں اس کو دیکھنی پڑتی۔ باپ کو یہ حق حاصل تھا یونانی قانون میں کہ وہ اپنی بیٹی کو چاہے تو فروخت کر دے، اور وہاں پر شادی کی بجائے مرد عورتوں کو خریدا کرتے تھے، اور خرید کے ان کو پھر حقوق زوجیت کے لیے اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن الصابونی نے اپنی کتاب المرأۃ بین الفقہ والقانون کے پیج نمبر 13 پر ان تمام باتوں کو بحوالہ بالتفصیل لکھا ہے۔ اسی طرح اگر دیگر مذاہب کے اندر عورت کے احوال و واقعات کو دیکھا جائے تو ہندو مذہب کے اندر ستی کی رسم کہ اگر ایک خاوند فوت ہو جائے تو عورت کو بھی اس جلتی ہوئی آگ میں زندہ پھینک دیا جاتا تھا۔ اسی طرح بے شمار ایسے احوال و واقعات تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عورت کی حیثیت اس زمانے کے اندر کیا تھی، اور پھر عورت کے حقوق ان کا کس طرح دیوالیہ نکالا گیا، اور کچھ آلات تو ایسے بھی آئے کہ لوگ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے
کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں، کئی ایک ایسے ڈائلاگز ہوا کرتے کہ جس کے اندر عورت کے انسان ہونے پر بھی بحث کی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ کا وہ معاشرہ جس کے اندر بے شمار برائیاں تھیں، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، وہاں پر اگر اس سوشل ایول کا جائزہ لیا جائے کہ گھر میں پیدا ہونے والی ایک جو بچی ہے، ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ وہ کیا رویہ رکھا کرتے تھے، تو قرآن پاک کی آیات اس پر گواہ ہیں کہ وہ ان اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، چیختی چلاتی رہتی، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت دلوں سے مٹ چکی تھی، اور اس گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ تھا ماحول معاشرہ اس سرزمین کا جہاں پر ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ زندگی کے کم و بیش 40 سال آپ وہاں پر گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد حکم الہی ہوتا ہے اظہار نبوت کا، آپ نبوت کا اعلان فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 13 سال تک اسی مکہ مکرمہ کے اندر اعلاء کلمت الحق، تکلیفوں، اذیتوں، پریشانیوں کے باوجود آپ بلند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھتے ہیں، اور آخری اس دنیاوی ظاہری حیات کے 10 سال آپ وہاں پر گزارتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، نبوت کا اعلان فرمایا، قرآن عزیز کا نزول شروع ہوا، ذرا توجہ کریں اور ناظرین کرام غور فرمائیں، کتنا ایک عجیب و غریب وہ ماحول ہوگا کہ جہاں ایک طرف عورت کا مقام و مرتبہ یہ ہو کہ گھر میں پیدا ہونے والی بچی، اس کو صرف عورت ہونے کی سزا دی جاتی ہو اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہو، وہاں پر میرے پیارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہوں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، کہ اس عورت کو وہ درجہ دیا کہ اگر کسی کو جنت کی تلاش ہے تو اپنی ماں باپ کی خدمت کرے، خصوصاً ماں کا یہ درجہ عطا فرمایا گیا کہ وہ ماں، اس کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھتی ہے۔ ایک بیٹی کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے اور پھر ان کو پال کے اچھی تربیت کر کے بڑا کر کے ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ میری انگلیاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارتیں عطا فرمائیں عورت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جب اسلام کی آمد سے قبل مظلومیت کی زندگی معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے عورت اس میں کوئی شک نہیں کہ گزار رہی تھی، اور تمام برائیوں کا سبب اور نفرت کا ایک منبع عورت کو سمجھا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، سورہ النحل کی آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اہل مکہ فرشتوں کو کہتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، شرک کا ارتکاب کرتے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ خود تو یہ بیٹیوں کو مکروہ اور ناپسند جانتے ہیں، اور ان کی نسبت، بیٹیوں کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرتے ہیں، گویا انہیں ایک تنزیہ کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ بیٹیاں جو عزت کا مقام ہے
انہیں نفرت کی نظر سے تم دیکھتے ہو خود اپنے لیے، اور گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، لیکن نسبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں۔ پھر اس کے بعد سورہ النحل کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں حالانکہ وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے جو وہ چاہیں یعنی بیٹے وہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی ان آیات کریمہ کے اندر اس ماحول میں رہنے والے لوگوں کی سوچ، فکر اور نفسیات کا ایک جائزہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا عورت سے وہ نفرت کیا کرتے اور ان کو معاشرے کے اندر کوئی بڑا مقام نہ دیا جاتا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو مولود جو بچیاں ہوتی تھیں انہیں جو دفن کر دیا جاتا تھا، یہ بھی کوئی ہسٹری کی ایسی کہانی نہیں ہے جو ظن و تخمین کی بنیاد پر لکھی گئی ہو یا جس میں شکوک و شبہات کی گنجائش موجود ہو، بلکہ دور جاہلیت میں مشرکین عورت کو کسی مرتبے اور مقام کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی وہ یہ سمجھتے بڑی ہوگی، کسی کی بیوی بنے گی، وہ اس کو حق سمجھتے، اپنے لیے عزت پر حرف سمجھتے، لہذا کیا کرتے؟ غضبناک ہو جاتے۔ قرآن نے ان کی اس کبھی حالت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں گھٹتا جاتا ہے، وہ بزم خیش اس بری خبر کے عار کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آیا اس کو ذلت کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دبا دے، خبردار کتنا برا خیال ہے جو وہ کرتے۔ یہ قرآن عزیز کی آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت جو عورت کی حیثیت اس ماحول معاشرے کے اندر تھی اس کو بیان فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ التکویر اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب سوال کیا جائے گا اس موعودہ کہتے ہیں اس بچی کو جو دفن کی گئی تھی بے جرم و خطا، اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یعنی ان سے پوچھا جائے گا، گویا جو قاتلین ہیں، جو عورت کی تحقیر، تذلیل اور رسوائی کا سبب بننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے اس جرم کی سزا دے گے کہ وہ عورت کے ساتھ یہ ناروا رویہ کیوں رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب اس ماحول معاشرے کے اندر ہم رشتہ ازدواج کی حالت کو دیکھتے ہیں تو طرح طرح کی بڑی بڑی بےہودہ رسمیں تھیں جن کو ازدواج کا نام دیا جاتا تھا، کہ جن کو بیان کرنا بھی شرم و عار سے خالی نہیں ہے۔ یعنی یہ تھی ان کی وہ حالت۔ اب ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ تشریف لائے۔ اب اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم حصہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس دائرہ اسلام کے اندر حضور علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں داخل ہونے والی بھی ایک عورت ہے، اور ان کا نام ہے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اس کے بعد جب یہ تبلیغ، دعوت اور تلقین کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، مکہ کے لوگ مزاحمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں،
اذیتیں اور تکلیفیں دیتے ہیں، انہی حالات میں اسلام کی تاریخ کی پہلی شہیدہ وہ بھی ایک عورت ہے جو شہید ہوئیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ ایک عورت اسلامی تاریخ کی پہلی شہید ہیں اور ایک عورت ہی اسلامی تاریخ میں حضور علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں پہلی مسلمان ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد مردوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر لوگ اس کے بعد جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جہاں تک تعلق ہے عورت کی فزیک کا، اس کی شخصیت کا، اس کی تخلیق کا، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قرآن عزیز کی سورہ النساء کی ورس نمبر 1 میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، فرمایا خلق لکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اور وہ جان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر اس نفس سے، اس جان سے وجعل منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے انہی کے وجود سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا، یعنی حضرت سیدہ مائی حوا علیہ السلام، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا ایک حصہ ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود اطہر سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے وجود کو تخلیق فرمایا۔ پھر اسلام نے عورت اور مرد کو ذمہ داریوں کے لحاظ سے ضرور تقسیم کیا، جو فزیک، جو نفسیات، جو جنس، جو صنف اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی، اس کے مطابق اس کو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائیں، اور اسی لحاظ سے عورت کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں بھی عطا فرمائی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 13 اور 14، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں کی سرپرستی کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے 3 کے لفظ آتے ہیں اور بہن اور بیٹی دونوں کے الفاظ آتے ہیں، من کانت لہو 3 بنات اور 3 اخوات، کہ جس کے 3 بہنیں ہوں گی یا 3 بیٹیاں ہوں گی، فرمایا ان کی تربیت کر کے، ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کر کے ان کو رشتہ ازدواج کے اندر منسلک کر دے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے کہاتین، جس طرح یہ 2 ہیں۔ اور اس کی تشریح یہ لکھی گئی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، ان کو بشارت دی جو بچیوں کی، بہنوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت کا اہتمام کریں۔ دیکھیں وہ تو ایک اپنے خونی رشتے کے لحاظ سے اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کتنی کریم ہے وہ اللہ کی ذات کہ عورت جس کو کسی حد تک جسمانی طور پر کمزور پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں کو یہ خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ اسی طرح جہاں تک تعلق ہے عورت کا کہ عورت کے اخراجات، عورت کے لیے جب وہ پیدا ہوئی
اسلام کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نان و نفقہ کا اہتمام کرے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، اور جب وہ بچی جوان ہو جائے اس کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا جائے۔ اب خامند کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ خامند کے طور پر ان ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ پھر جس وقت وہ ماں بن جاتی ہے، اس کے بچیاں بچے ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ آغوش مادر پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی، وہ بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اور جو اس کا خامند ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی، اور اپنی بیوی کی بھی نگہداشت بھی کرے اور ان کے نان و نفقہ کا اہتمام بھی کرے۔ مستشرقین کی طرف سے کچھ اعتراضات قرآنی آیات کے حوالے سے وارد ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات خود مسلمان بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہو، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور 9,000 پاؤنڈ ٹوٹل اس کی وراثت ہے اور کوئی بھی حقدار نہیں، تو اس میں جو 2 حصے ہیں وہ یعنی مرد کو ملیں گے، اور اس کے مقابلے میں ہاف جو ہے وہ عورت کو ملے گا۔ مثال کے طور پر 2 بیٹیوں کو اتنا ایسا ملے گا جتنا کہ ایک بیٹے کو ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ایسا کیوں ہے، کیا یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے؟ کیا یہ عورت کے خلاف خدا نہ خواستہ کوئی حق تلفی ہے؟ نہیں، اسلام میں عدل و انصاف اور مساوات اس چیز کا نام ہے کہ جو کسی کا حق ہے اس کو وہ دے دیا جائے۔ اس کو انصاف کہا جاتا ہے، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ اس چیز کا نام انصاف نہیں ہے کہ جو بھی ہو اس کو برابر ملا جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ دیکھیں، ایک آفس کے اندر کئی لوگ کام کرتے ہیں، ان میں آفیسرز بھی ہیں، لیبر بھی ہے، دوسرے لوگ بھی ہیں، صفائی کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک ویجز مقرر ہے، اس کی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، کوالیفیکیشن کے لحاظ سے، اس کے ایکسپیرینس کے لحاظ سے۔ اب انصاف اور عدل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جتنے لوگ وہ وہاں کام کر رہے ہیں سب کو برابر دیا جائے، بلکہ انصاف اور عدل اس چیز کا نام ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو وہ کچھ دیا جائے۔ اب اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے مستشرقین کے اس اعتراض پر غور کریں تو یہ حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کا جو حق رکھا ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے رکھا ہے، اور مرد کا جو حق رکھا ہے وہ اس کی فائنینشیل رسپانسبلٹیز کے حساب سے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بچی پیدا ہوئی، اب اس کی ذمہ داری فائنینشلی طور پر پیرنٹس کے اوپر ہے، شادی ہو گئی، اب وہ ذمہ داریاں منتقل ہو گئی خامند کے کاندھوں پہ، انہوں نے یہ سارا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور اسلامی حوالے سے جس طرح ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح شادی کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے اور طریقے کے مطابق جو مینٹیننس ہے، نان و نفقہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی خامند کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر وہ نان و نفقہ کو ادا نہیں کرتا، نان و نفقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رہائش، کھانا پینا، لباس، جو
بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں زندگی کی، ان کو پورا کرنا یہ خامند کے اوپر ایک اہم ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جاری رہے گی اور تھوڑی دیر کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوں گی۔ آج کا ہمارا موضوع کہ اسلام نے عورت کو کیا کچھ دیا، اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے، اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، عورت کو اسلام نے کیا کچھ دیا؟ میں تو کہوں گا کہ سوال یہ کیا جائے کہ عورت کو اسلام نے کیا کچھ نہیں دیا۔ ایک عورت جس زمانے کے اندر مقہور تھی، مجبور تھی، پریشان حال تھی اور سرے بازار بک رہی تھی، زندہ درگور کی جا رہی تھی، اسلام نے آ کے اس کی حقیقی عزت کو بحال کیا۔ اور اس کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ بچپن میں ہی وصال فرما جاتی ہیں۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی رضائی ماں ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ بوڑھی عورت تشریف لاتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی اپنی کملی بچھا دیتے ہیں، ان کا عزت و احترام کرتے ہیں۔ وہ ایک عورت ہیں، ان کو ماں کا درجہ دے کے ان کی اتنی عزت افزائی فرماتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حد درجہ پیار فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے وہ احوال و واقعات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کا وہ نور تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار محبت کا مرجع تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دنیا کی زندگی کے اندر جنتی عورتوں کی سردار فرماتے ہیں۔ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان کو پیار محبت کے ساتھ پرورش کر کے پھر ان کی شادیاں کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زندگی کے اندر بیٹی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے عورت کے احترام کو بحال فرماتے ہیں۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات، خواہ وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا دیگر ازواج مطہرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں زندگی کے مواقع عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق کو ادا فرمایا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے انسانیت کو یہ تعلیم دی کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عورت اسلام کی نظر میں ایک مرد کے مقابلے میں درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عورت کا درجہ زیادہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ اس زمین پر کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے، آپ نے فرمایا اموں کا، 3 مرتبہ فرمایا اموں کا، پھر فرمایا ابو کا۔ یا عورت کو 3 درجہ ماں کی 3 دفعہ باپ کے مقابلے میں زیادہ درجہ عطا فرمایا۔ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میں سلیم عرض کر رہا ہوں ہالینڈ ایمسٹرڈیم سے۔ جی آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا کچھ دیا۔ تو سلیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہالینڈ سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ عورت کے ذمہ اسلام نے کون کون سی ذمہ داری لگائی ہے؟ جی وہ تو ہم نے سن لیا کہ مرد کے ذمہ عورت کے نان نفقہ سارا کچھ ہے، تو وہ عورت کے ذمہ اسلام نے کیا کیا ذمہ داری لگائی؟ بہت اچھا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے ماشاءاللہ پہلے تو مبارکباد میں نے آپ کو دینی تھی، بہت ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، بڑا مستفید ہوتے ہیں میرے جیسے جن لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ آپ کون صاحب اور کہاں سے؟
میں نعیم بات کر رہا ہوں، لندن سے بات کر رہا جی جی ہوں. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. جی ایک تو میں نے یہ عرض میں نے کرنی تھی کہ عورت کے پیچھے کیا اگر آپ کو اگر تو کوئی ضرورت ہو تو پھر تو ٹھیک میں آ جاتا ہے. اگر ہم فرض نماز کی جیسے ہے کہ اگر عورت جماعت کروا سکتی ہے. ایک تو یہ میرا تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ اگر آپ کئی ایسی جگہوں پہ ہیں کہ جہاں، کیونکہ میں نے کچھ 1-2 جگہ پہ میں نے دیکھا ہے اور مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے، لوگوں نے کوئی سوال بھی کیے تو مجھے اس کا انفارمیشن نہیں تھی تو میں جواب نہیں دے سکا. کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت اذان بھی دے رہی ہے مرد کے ہوتے ہوئے اور جماعت بھی کروائی جا رہی ہے. دوسرا تو ایک سوال. تو میری یہ رہنمائی فرما دے. دوسری چیز یہ میں نے پوچھنی تھی کہ جب ماشاء اللہ اہل سنت والجماعت میں ہم لوگوں کا تو سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیر جو ہوتے ہیں انہی کے وہ ہمارے روحانی استاد ہوتے ہیں. تمام جو ہماری تربیت جو ہوتی ہے انہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو کیا عورت کو بھی خلافت کا درجہ دیا جاتا ہے جب وہ کسی سلسلے میں بیعت ہوتی ہے؟ تو میرے یہ 2 سوال ہیں، تو کائنڈلی مجھے اس کے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. جی جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں اٹلی تو پہ عارف نہ ہے میرے. جی جی اگر صاحب نال مسئلہ پوچھنا سی. جی جی لائیو ہے، آپ بات کریں. ہاں جی. ہلو. جی 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 آپ بولیں. ہاں جی میں بول رہا نا پیا. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ہمارا موضوع ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا کچھ دیا. ہاں سر میں پوچھنا تھا کہ میں ہوں ٹی وی آن کیتا ہے تو بارہ موجود تو مجھے پتہ لگ گیا ہے. جی ہلو. جی 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 سر میں پوچھنا کہ اج ٹی وی آن کیتا تے اگے نا بچے نے غبارے پورے لائے نے تے پوترے دی سالگرہ مناندے نے. سالگرہ منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. بڑی مہربانی سر. جی صحیح. تو ناظرین کرام جو چند کالز آئی ہیں ان کے سوالات کا جائزہ آج کے موضوع کے حوالے سے لیتے ہیں. کہ پہلے سلیم صاحب نے ہمیں ہالینڈ سے جوائن کیا اور انہوں نے جو بات پوچھی کہ مرد کی ذمہ داریوں کا تو ہم نے تذکرہ کیا، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں. عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تربیت اولاد ہے اور اس کے علاوہ عورت مختلف زندگی کی سٹیجز کے اوپر اس کی ذمہ داریاں مختلف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جوان ہونے تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے. وہاں پر بچی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بھائیوں، اپنے والدین، جب وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ ان کی خدمت کر سکے تو جتنا ممکن ہو سکے ان کی خدمت کرے. اور اس کے بعد جب شادی ہو جائے خامند کے ساتھ وفادار ہو کے رہے، اس کے ساتھ اپنی طرف سے خوش اخلاقی حسن سلوک کے ساتھ رہے. اور عورت کا اچھا کردار، اچھا اخلاق یقیناً گھر کو جنت نظیر بناتا ہے. اور پھر حفاظت کرے اس کے مال کی، عزت آبرو کی، اور خصوصاً جو اولاد ہو اس عورت کی گود چونکہ ایک بہترین درسگاہ ہے، آغوش ہے اس کی، اس لیے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو معاشرے کا ایک عمدہ فرد بنانے کی کوشش کرے. یہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہیں. اس کے علاوہ جو نعیم صاحب نے سوالات کیے 2، ایک تو یہ کہ عورت امامت کرا سکتی ہے کہ نہیں. عورت اصل بات یہ ہے کہ باجماعت نماز کے لیے بھی عورت کو مسجد سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. وہ گھر میں نماز پڑھ لے اور اس کے لیے جماعت کا ثواب اس کو مل جائے گا. ایک طرف دینی وجہ اور ایک طرف حکمتیں اس کی معاشرتی حوالے سے. دیکھیں گھر میں بچے ہیں، اگر عورت اور مرد دونوں پر لازم کر دیا جائے کہ تم نے مسجد میں ہی آنا ہے اور وہاں پر عورتوں کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی ہے یا عورتوں کے لیے علیحدہ مساجد کو تعمیر کر دیا جائے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ گھروں کے نظام نہیں چلیں گے. چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کا اور عورتوں کا جو مکس اپ ہونا ہے یہ اس سے بچنا ضروری ہے. اس لیے عورت کو یہ فرمایا گیا کہ وہ گھر کے اندر اپنی نماز کی ادائیگی کرے. لیکن
اگر مسجد میں مرد امام ہو، عورت اس کے پیچھے آ کے نماز کی ادائیگی کرتی ہیں، پردے کا انتظام ہے، تو یہ جائز ہے۔ عورت امام نہیں بن سکتی، لیکن اگر کہیں پر عورتیں ہی ہوں اور عورت جماعت کروا لے تو ایک اس کی فقہاء کرام نے اجازت لکھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ عورت مردوں کی طرح صف میں آگے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ صف میں ہی ایک چند انگل کی مقدار جو ہے وہ آگے کھڑی ہوگی، ایک ایڑی کی مقدار، اور وہ جماعت عورتوں کو کرا سکتی ہے اگر کہیں عورتیں اکٹھی ہو جائیں۔ لیکن باقاعدہ طور پر اس طرح سے اہتمام کرنا کہ عورت ہی امام ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رتبے کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے، صنف اور فطرت کے لحاظ سے عورت کی ذمہ داریاں الگ ہیں، مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور یہ مرد کی ذمہ داریوں میں، عورت کی ذمہ داریوں میں یہ بات نہیں آتی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ عبدالرؤف میرا نام ہے جی، میں جرمنی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی عبدالرؤف صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹی وی کا چینل چینج کیا ہے تو ایک کالر کال کر رہے تھے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے یا نہیں، اور عورت کا خلافت کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، تو اس وقت سے میں نے یہ آن کیا ہے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، ہاں تو اس حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کہیں۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام نے جتنا عورت کو مقام دیا ہے، یا جو کچھ اسلام نے عورت کو دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ یہ صرف میں دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور قرآن کریم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہم یہ چیز ثابت بھی کر سکتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے، یا کوئی بھی اگر کوئی سوال کرے تو دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں مختصر طور پہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی بچیاں ہیں، اگر وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں مقام دے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی عورت کو اتنا بلند اور اتنا عظیم مقام دیا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں، اس اسلام سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جی جی۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں، ہمارا پاک وطن پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، وہاں پر ہزاروں عورتوں کے چہروں پر تیزاب پھینکا ہوا ہے۔ تیزاب والی تکبیر ٹی وی پہ ہی کئی بار ہم نے دیکھا ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ جو سلوک۔ آپ کو ہزاروں عورتیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جی عبدالرؤف صاحب ناک کٹی ہوئی ملیں گی، جن کے ناک کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، ایک بہت شکریہ، آپ سن رہے ہیں؟ بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب، آپ نے یقیناً اس طرح متوجہ کیا، اور یہ یقیناً ایک اسلام کے نام پر جو وطن عزیز بنا، وہاں پر اسلامی حوالے سے جو قانون، جو ضابطے، اور عورت کا خصوصی طور پر جو مقام ہے قرآن و حدیث میں، وہ اس کو دیا جانا چاہیے۔ ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کا وہاں پر معاشرے کے اندر ایک مقام ضرور ہے، پھر بھی ان تمام حالات کے باوجود بھی۔ لیکن ہر معاشرے کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، یہ وہاں کی بھی ایک کمزوری ہے، اس کے پیچھے فیکٹرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یقیناً اس کی کوئی بھی شخص نہیں کہ جو مذمت نہ کرے۔ قابل مذمت یہ فعل ہے کہ عورت کے ساتھ یہ ناروا سلوک رکھا جائے۔ تو بارکیف اس سے پہلے جو ہمارے نعیم صاحب ایک اور کالر تھے، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ عورت کو خلافت دی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے پیشوائی اور رہبری کا، وہ اپنے متوسلین اور مریدین میں سے کسی کو یہ اجازت دے کہ وہ آگے لوگوں تک ان فیوز و برکات کو تقسیم کریں، اس کو خلافت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عورتوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کی تربیت کریں، اور تاریخ اسلام کے اندر ولیہ بڑی بڑی
رتبے والی عورتیں گزری ہیں، حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات کی عورت ہیں، لیکن ولایت کا ایک اعلیٰ ترین مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور عورتوں کی تربیت کے لیے عورتوں کو اجازت دینا یہ جائز ہے کہ وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کر کے ان کا تزکیہ نفس کریں، ان کا تطہیر باطن کریں اور انہیں دین اسلام سکھائیں۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز عورت نے سیکھنی ہے تو پھر آگے دوسروں کو سکھانی ہے۔ جہاں ظاہری علوم و معارف اس کو سکھائے جاتے ہیں، وہاں باطنی فیوز و برکات سے بھی اس کو مزین کیا جائے، آراستہ کیا جائے، اور پھر وہ ان فیوز و برکات کو آگے تقسیم کرے۔ عورت کے مقام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمان عورت کو مخاطب کر کے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا کہ تو نمے دانی کہ سوزے قرات تو دیگر گم کرد تقدیر عمر را، کہ اے مسلمان عورت، کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے قرآن عزیز کی تلاوت کرنے کا وہ سوز تھا، وہ رقت تھی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس وقت آپ خود اسلام نہیں لائے تھے، ان کے گھر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے تو جا کے ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں ان کی ہمشیرہ صاحبہ، اور وہ تلاوت قرآن پاک جب ان کے کانوں کے اندر پڑی تو تلاوت قرآن پاک سن کے ان کا دل موم ہو گیا۔ انہوں نے کہا مجھے لے جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین میں، اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا بھی یہ ایک عورت جو ان کی بہن تھیں، ان کی قرأت قرآن کے سوز کی برکت تھی کہ ان کی تقدیر بدل گئی، نکلے کسی اور ارادے سے تھے اور واپس گھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایماندار صحابی رسول کی حیثیت سے انہیں لوٹایا۔ تو یہ ایک عورت کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی کلام میں فرمایا کہ اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نمیری، بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ مسلمان عورت کو ایک بڑی خوبصورت نصیحت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ اگر اس درویش سے تو ایک نصیحت اے مسلمان عورت یاد رکھ لے، ساری امتیں مر سکتی ہیں لیکن امت مسلمہ نہیں مر سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بطول باش و پنہاشو ازی اثر، کہ اے مسلمان عورت تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پاکیزہ کردار کو اپنا لے اور اپنے آپ کو اس بے حیا زمانے کی نظروں سے محفوظ کر لے، یعنی باپردہ ہو کہ در آغوش شبیر بگیری، تاکہ کوئی ایسا وقت آئے کہ تیری آغوش کے اندر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کردار کے حامل آگے بچے پرورش پا کے امت مسلمہ کا اثاثہ بنے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اگلے وینسڈے کو 4:30 پہ پھر ایک مرتبہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے تکبیر ٹی وی۔ فی امان اللہ تعالی۔ النبي صلوا عليه صلوات الله عليه كلكم قولوا سوا صلوات الله